بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کے عظمت، شان اور رفعت والے مہینے میں ایک مرتبہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا موضوع بڑا اہم موضوع ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جب تک بندہ کسی کی حاجت روائی میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی میں لگا رہتا ہے۔ ہمارا دین، ہماری شریعت، ہمارا اسلام مکمل ضابطہ حیات کا نام ہے۔ ہر معاملہ کے اندر دین نے ہماری رہنمائی کی، اور جہاں پر حقوق اللہ پر زور دیا گیا، وہیں پر حقوق العباد پر بھی زور دیا گیا، اور حقوق العباد پر اتنا زیادہ زور دیا گیا کہ حقوق اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں کرتا جب تک کسی کا حق مارا ہے وہ خود بندہ معاف نہ کرے۔ تو جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کے حقوق بیان کرنے کی عظمت کو، شان کو اور فضیلت کو بیان فرمایا۔ ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار قسم کے لوگ ہیں، غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مال دے کر آزماتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ کم مال دے کر آزماتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر یتیم، غرباء، مستحق، نادار لوگ بھی موجود ہیں، اور یتیم کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو یتیم کی پرورش کرتا ہے، چاہے وہ یتیم اپنا ہو چاہے پرایا ہو، اپنے سے مراد اپنا بھتیجا ہو، بانجا ہو، نواسا ہو، نواسی ہو، یا پوتا پوتی ہو، اپنا ہو یا غیر کا ہو، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنت میں وہ اس طرح ہوں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے انگل کے ساتھ اشارہ کر کے کہا، جس طرح یہ انگلیں ملی ہوئی ہیں، جنت میں وہ بندہ میرے ساتھ ملا ہوگا۔ اور ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بہترین اسلام کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بہترین اسلام یہ ہے دوسروں کو کھانا کھلایا جائے۔ تو آج ہمارا موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ، اور سہارا فاؤنڈیشن کے حوالہ سے ہمارا خصوصی پروگرام ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا، چند دن پہلے جب کرونا وائرس کی بیماری آئی اور پورے ملک کے اندر لاک ڈاؤن کی صورتحال پیدا ہوئی، تو وہ جو دیہڑی دار طبقہ ہے وہ بڑا متاثر ہوا۔ ان کے گھر کے اندر جب فاقے انہوں نے محسوس کیے، تو ہمارے گاؤں کے اندر کچھ ایسے اہل دل لوگ موجود ہیں جنہوں نے ان کا سہارا بننے کی کوشش کی، ان کے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش کی، ان کا جو چولہا ہے وہ جلتا رہے، اس کے متعلق انہوں نے کوشش کی۔ آج میرے ساتھ وہی لوگ موجود ہیں۔ میری مراد حاجی وقاص انور باڑا صاحب وہ موجود ہیں، علامہ فیصل صاحب موجود ہیں، میاں طلحہ احمد قادری صاحب موجود ہیں، اور حاجی وقاص انور باڑا صاحب، ان کی تحریک پر الحمدللہ یہ سارا عمل شروع ہوا۔ ان کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ہمارے خصوصی دعوت پر ہمارے پاس تشریف لائے۔ السلام علیکم حاجی صاحب۔ حاجی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے خصوصی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ تو حاجی صاحب، آپ سے میں گفتگو کا آغاز کروں گا کہ سہارا فاؤنڈیشن جو تنظیم بنی، تو اس کی کیا کارکردگی ہے، اور آئندہ کا آپ کا کیا پلاننگ ہے، آپ کیا منصوبہ بندی رکھتے ہیں؟ تو پروگرام سے پہلے تلاوت قرآن پاک میاں صاحب کریں گے، اس کے بعد ہم گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف
الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ماشاءاللہ، یہ تو مشہور شعر آپ نے سنا ہوگا، ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. جہاں جہاں ہماری شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے وہیں پر اللہ کے محبوب کا بھی نام آتا ہے. اذان کے اندر دیکھ لیں، جہاں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے وہیں پر اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے. کلمہ طیبہ کے اندر جہاں پر اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا گیا وہیں پر نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کو بیان کیا گیا. اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے ہمارے اس پروگرام کو مینج کرنے والے معزز بھائی وقار. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تم اپنا دامن پھیلا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے. دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے. عظیم آقا کریم داتا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے. عظیم آقا کریم داتا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے. گدا آنسو بہا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے. اور جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا، جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا.
کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو، حضور دیں گے، ضرور دیں گے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ بڑے خوبصورت انداز میں وقار بلال بھائی انہوں نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی۔ جتنے حضرات ہمارے دوست، ہمارے بھائی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، تمام کو خوش آمدید، تمام کا شکریہ۔ گجرات سے پیارے دوست سر فیصل عمران صاحب، کامران اشرف بھائی، اسماعیل صاحب، چودھری حسن عطا صاحب، نوید حاجی والا بھائی، محمد عامر بھائی، حسنین بھائی، عمران طاہر ایڈوکیٹ صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ تو حاجی صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا کہ سہارا فاؤنڈیشن یہ بڑی چھوٹی عمر کی یہ بھی فاؤنڈیشن ہے، تنظیم ہے، تو چھوٹی عمر میں اس نے ایسا کردار ادا کیا، الحمدللہ۔ جیسے مخلوق خدا کی زبان پر جاری ہوتا ہے، اگر ساری مخلوق پر جاری ہو، مخلوق کی زبان پر جاری ہو، تو جو سیانے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں گویا کہ یہ اللہ کی زبان ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ تمام لوگوں نے اس کام کی تعریف کی، حوصلہ افزائی کی۔ تو آپ بیان فرمائیں کہ اس کی کیا کارکردگی ہے اور آئندہ کی آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سب علماء کرام کی اور جو لوگ مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں ان کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران صاحب، بہت شکریہ جناب، آپ نے مجھ جیسے بندے کو بھی ٹائم دیا۔ تو آج کیونکہ میرا مقصد جو ہے وہ صرف سہارا فاؤنڈیشن کے حوالے سے میں حاضر ہوا تھا ادھر، تو سہارا فاؤنڈیشن کی جو بنیاد ہے جناب، اس کی وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، جب ہم اکٹھے بیٹھے تو ایک حادثاتی بنیاد آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو، کہ جیسے اللہ پاک نے ایک دم سے کسی سے کام لینے کی ٹھان لی، بس کہ اٹھو اور لے لو کام۔ تو بنیاد تو ہماری ایسے ہی چلی جناب کہ ہم سب لوگ بیٹھے، ایک دم سے دیکھا کہ ابھی ہمارے مسلمان بھائیوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، تو الحمدللہ ہم اپنے مشن پہ چل پڑے۔ اور چلتے چلتے جب ہم نے دیکھا کہ سٹارٹ تو ہمارا کوئی اور تھا، کہ ہنگامی بنیاد تھی، لیکن چلتے چلتے ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے راہ دکھا رہا ہے کہ ہمیں خود ہی نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم سے کیا کام لینے جا رہے ہیں وہ۔ تو پھر مجھے مثال تو ایک ہی یاد آتی ہے کہ جب وہ کام لیتا ہے تو ابابیلوں سے بھی کام لے کے فتح مکہ کا کام لے لیتا ہے، تو ہماری اپنی اوقات تو ان ابابیلوں سے بھی کم تھی، لیکن جب وہ کام لینے پہ آیا تو الحمدللہ اس نے ہم سے لے لیا، ہمیں اس قابل سمجھ لیا۔ تو الحمدللہ جتنی کم عمر، آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہماری عمر فاؤنڈیشن کی بہت کم ہے، تو میرے خیال سے عمر میٹر نہیں کرتی، آپ کا کردار میٹر کرتا ہے کہ آپ اپنے ٹائم کو مینیج کیسے کر رہے ہیں۔ ایک آدمی ہے 60 سال 70 سال کی زندگی گزار کے چلا جاتا ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، تو اس کی 60-70 سال کو آپ عمر نہیں بول سکتے، ٹھیک ہے۔ اور ایک آدمی ہے کہ جیسے اب آپ علماء کرام کی میں مثال لے لوں، تو اگر آپ نے 5 سال 10 سال پہلے وقف کر دیے ہمارے دین کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی عمر وہ جو 10 سال ہے وہ 70 سال والے سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم جب سہارا فاؤنڈیشن کی مثال لیتے ہیں تو ہمیں یہ بالکل نہیں سوچنا پڑتا کہ 2 مہینے ہو گئے 3 مہینے ہو گئے، ہم یہ صرف سوچتے ہیں کہ ان 2 مہینے میں ہمارے رب نے ہم سے کام کیا لیا ہے، کیا یہ ہمارے 2 مہینے مشل راہ بنے کہ نہیں بنے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں اپنے ان 2 مہینوں پہ ہم ناز نہیں کر سکتے، اس اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کر سکتے ہیں ہم کریں گے، کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ شکرانے کے میرے خیال سے سارے ثمرات ہیں کہ جتنا ہم شکرانہ ادا کر رہے ہیں اتنا ہی اللہ پاک ہم پہ کرم کر رہا ہے، ہماری وجہ سے کسی کو سہولت دے رہا ہے۔ تو جیسے کہ ہم درمیان والے ایک آدمی کا کام کر رہے ہیں، ایک سہولت کار کا کام کر رہے ہیں، نہ اوپر والے ہیں نہ ہم نیچے والے ہیں، تو جب درمیان والے بنتے ہیں تو الحمدللہ ایک عجیب سا آپ اپنا مقام محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔
کہ اوپر والے اسے لے رہے ہیں، نیچے والوں کو دے رہے ہیں، آپ دونوں کے ایک سہولت کار کا کام کر رہے ہیں. جو ابھی غریب لوگ ہیں ان کی دنیا ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو امیر لوگ ہیں ان کی آخرت ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ ہمیں سہارا فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے جو ہمیں اپنا ذہنی سکون ملا ہے، ہم وہ بھی اللہ کے لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے مشکور ہیں جو ہم سے خدمت کروا رہے ہیں کہ ان کی خدمت کے وسیلہ سے ہمیں ایک ذہنی سکون مل رہا ہے. تو الحمدللہ سہارا فاؤنڈیشن کا تعارف باتوں سے تو میرا نہیں خیال کہ ہم کروائیں گے، نہ اس کروانے کی ضرورت ہے. جیسے جیسے چلتے جائیں گے ہمارے کام بتاتے جائیں گے کہ سہارا فاؤنڈیشن نے ابھی تک کیا کر لیا. جی ہمارا عمل جو ہے وہی سہارا کا تعارف بنے گا انشاءاللہ. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ صرف باتوں سے ہم چلیں گے، باتیں نہیں صرف کام. تو آپ کی مدعیت میں جب آپ کے پاس بیٹھے تو آپ لوگوں نے بھی یہی کی، میرے جیسے بندے کی بھی ٹیوننگ یہی کی ہے کہ باتیں کرنے والے بہت ہیں، کام کر سکتے ہو کر لو، نہیں کر سکتے بے شک آپ سائڈ پہ ہو جاؤ، کام اللہ کسی اور سے بھی لے سکتا ہے. تو الحمدللہ ہم اپنے اس موٹو پہ، اپنے مشن پہ پورے قائم ہیں کہ کام اور صرف کام کریں گے انشاءاللہ. جی حاج صاحب نے ناظرین بہت خوبصورت بات کی کہ ہم غریبوں کی دنیا بہتر کر رہے ہیں اور جو اوپر والے ہیں ان کی آخرت بہتر کر رہے ہیں. اور ایک مسلمان کے لیے دونوں دنیا بھی ضروری ہے، آخرت بھی ضروری ہے. ایک حاج صاحب حدیث مبارکہ، ایک بندہ بیمار ہوا تو نا اس کا پتہ لینے کے لیے، عیادت کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہ نہایت کمزور اور لاغر تھا. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اتنا کمزور، کیا تو خاص کوئی دعا تو نہیں کرتا؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں، اے اللہ جو آخرت میں میرے اوپر عذاب آنے ہیں وہ دنیا میں عذاب آ جائیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کی بات کو پسند نہیں فرمایا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تو یہ کیوں نہیں کہتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ میری دنیا بھی بہتر فرما، میری آخرت بھی بہتر فرما، اور مجھے جہنم کی آگ سے چھٹکارا عطا فرما. امریکہ سے ہمارے بہت محبت فرمانے والے اور بہت معزز علامہ بشارت شادی صاحب، وہ بھی اس وقت لائیو ہمیں دیکھ رہے ہیں. آپ کو بھی علامہ صاحب خوش آمدید، آپ کا شکریہ، آپ محبت فرماتے ہیں. حاج صاحب اس مختصر عرصہ میں آپ نے کیا کام کیا، تھوڑا سا وہ بھی ناظرین کو بتا دیں. جی نورانی صاحب، ہم نے جب شروع کیا کام تو اپنے مقصد پہلے سامنے نہیں رکھے. پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، کہ ہم اپنے علم کو، اپنی سوچ کو تھوڑا سا پیچھے رکھ کے پہلے دیکھیں کہ ہم سے کام لیا کون سا جانا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے اپنے عقل سے پہلے یہ نہیں سوچا کہ ہم یہ کر کے اس طرح تشہیر کر کے یہ کچھ 3-4 اپنے پوائنٹ رکھیں گے، پھر تشہیر کریں گے، پھر ایک فاؤنڈیشن بنائیں گے. نہیں، جو وقت نے ہم سے مانگا ہم نے اسی کو فالو کیا. ٹھیک ہے. تو وقت نے سب سے پہلے ہم سے جو مانگا وہ تو جو اس وقت کے حالات ہیں پوری دنیا کے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو لوگوں کو پرابلم بنی ہوئی ہے کھانے پینے کی، تو سب سے پہلے تو ہم نے اس مشن پہ کام کیا. تو الحمدللہ 20-25 لوگوں کے راشن سے شروع کر کے الحمدللہ اس وقت ہم 400 کی فگر کو ٹچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو بڑی بات یہ ہے کہ ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی لینے والا ہو تو اس کو دیں. تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے سب کے پردے رکھ لیے. ابھی لینے والے بھی کسی کے دروازے پہ نہیں جا رہے اور دینے والے بھی اپنے گھر پہ مطمئن ہے کہ جو کچھ ہم دینا چاہتے تھے وہ ہم نے اچھے ہاتھوں میں دے کے لوگوں کو ڈلیور کر دیا. ٹھیک ہے. تو دینے والوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا تعاون کیا، اور لینے والوں کا بھی ایسا ہے کہ ہمارے گاؤں خاص کر حاجی والا، کیونکہ ہم کام صرف حاجی والا پہ کر رہے ہیں اس وقت، تو ادھر کے دونوں جو سوسائٹیز ہیں ان کی تعریف کرنا بہت ضروری ہے کہ پیشہ ور لوگ ہمارے گاؤں میں نہیں ہیں. جن کی دہلیز تک ہم نے رات کے اندھیرے میں پہنچایا ہے انہوں نے بھی اپنی عزت کا پورا خیال رکھا، پھر دن کے اجالے میں وہ بھی کسی کی دہلیز تک نہیں گئے. تو الحمدللہ ابھی ہم اس کنڈیشن پہ حاجی والا میں پہنچ آئے ہیں کہ مانگنے والے ابھی کسی کے دروازے تک نہیں جا رہے. تو یہی ہماری سب سے بڑی اچیومنٹ ہے. دینے کو تو 2-2, 3-3, 4-4 ہزار پیکٹ بھی دے سکتے ہیں لوگ، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ مستحق کون ہے کہ جو اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے ان کی عزت نفس مجروح بھی نہ ہو، ان تک سامان بھی پہنچ جائے، اور اس کے بعد پھر وہ کسی تک آنے کی بالکل اہلیت بھی نہ رکھیں، اس کو ضرورت بھی نہ پڑے. تو الحمدللہ پہلے مشن میں تو ہم بہت کامیاب رہے کہ جن تک پہنچنا چاہیے تھا الحمدللہ ہم نے ان تک پہنچا دیا. دوسرا
اس کے بعد ابھی بھی راشن والا کام جو ہے وہ تو پوری زندگی چلتا رہے گا، جیسے جیسے لوگوں کو ضرورت پڑے گی ویسے ویسے ہم ان کو دیتے رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہم نے پھر دوسرے جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو بھی ٹچ کرنا تھا۔ تو ابھی اس کے بعد پھر ہم نے ابھی رمضان آ گیا، رمضان میں اس سے بھی زیادہ کچھ لوگ سفید پوشی میں کی ایسی حالت میں ہیں کہ دیکھنے میں تو وہ موٹر سائیکلوں والے ہوئے ہیں، ان کی گھر بھی دیکھنے میں بھی اچھے ہیں، لیکن جو حالات نے ان کو اتنا تنگ کر دیا ہے کہ وہ نہ اپنی سفید پوشی کسی کو دکھا سکتے ہیں اور نہ کسی سے مانگ سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس حقیقت میں ہے بھی ابھی کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ دیہڑی لگا رہا ہے، وہ تو بہت دیہڑی دار تو بہت پیچھے بھی چلا گیا ہے۔ اس کے بعد ابھی 2-3 سٹیپس تھے جو ابھی چھوٹے چھوٹے کاروبار والے ہیں وہ بھی سفید پوشوں میں آ گئے اس وقت، جن کا 2-3 مہینے سے نہیں چل رہا ظاہر ہے وہ بھی ادھر ہی آ گئے ہیں۔ تو نیکسٹ ابھی جو ہمارا تھا کہ عید پیکج دینے کے لیے دوسرا بھی ہم نے سٹیپ لیا ہے، تو اس میں ہم ان لوگوں کو بھی شامل کر رہے ہیں کہ جو بالکل دیکھنے میں تو ایسے لگ رہے ہیں کہ یہ کسی کو دینے کے بھی قابل ہیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے راز کھلتے ہیں تو ہم اس سے یہی مانگ رہے ہیں کہ ہمیں خود اللہ پاک آپ بتا دو کہ کس کی ضرورت، کس کو دینے کی ضرورت ہے تو کس کی نہیں۔ تو الحمدللہ جب وہ راز کھولتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ سفید پوش آدمی، یہ دیکھنے میں بہت ویل ڈریس جو آدمی، اس کو بھی ضرورت ہے۔ تو الحمدللہ ہم ابھی سیکنڈ آپشن میں وہ جو ہیں یہ والی یوز کر رہے ہیں، ابھی یہ عید پیکج جو ہے اس میں ہم انشاءاللہ نقدی بھی دیں گے لوگوں کو، پلس راشن والا سسٹم بھی ہمارا چلتا رہے گا، اور اللہ کرے یہ لاک ڈاؤن جلدی ختم ہو جائے۔ اگر ہو جائے تو اس کے بعد پھر ہمارا تیسرا سٹیپ جو شروع ہو جاتا ہے، جو ہمارا مین جو ہم لے کے چلے تھے جس کام کو، غریب بچیوں کی جو شادی والی کفالت ہے اس کے لیے، تو الحمدللہ وہ ہمارا سب سے بڑا سٹیپ ہے۔ تو اس کو بھی کرنا ہم نے ایسے ہی ہے، جس طرح رازداری سے ہم عید کا پیکج دے رہے ہیں یا راشن دے رہے ہیں، اسی طرح وہ بھی رازداری کا ہوگا۔ جو اس کے گھر کی سے بیٹی جو رخصت ہو رہی ہے، اس کے رشتہ داروں کو بھی نہیں پتہ ہو سکتا ہے کہ یہ سہارا فاؤنڈیشن کر رہے یا خود اس کا باپ کر رہا ہے۔ تو الحمدللہ ہم اس رازداری سے ان کا وہ بھی کریں گے۔ چوتھے سٹیپ میں تو ہم 24 گھنٹے جس کے لیے حاضر ہیں کہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ کسی ایمبولینس کے سائرن اور اس کے اپنے قریبی رشتہ دار سے پہنچنے سے پہلے بھی سہارا فاؤنڈیشن اس کی دہلیز تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ تو آپ سب یہ ابھی فی الحال ہمارے مقاصد ہیں۔ مقاصد ہمارے یہ ہیں کہ بہت براڈ ہیں۔ چھوٹی بات یہ ہے کہ ہم نے مخلوق کی خدمت کرنی ہے، اپنے نمبر نہیں بنانے، ٹھیک ہے، کہ آج ہم 5 نمبر پہ آ جائیں گے، کل 10 پہ آ جائیں گے، 15 پہ آ جائیں گے، 1 پہ آ جائیں گے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے خدمت کسی طریقے سے بھی ہم کر سکتے ہوئے ہم کریں گے انشاءاللہ۔ وہ اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم نے کوئی لکھا ہوا ہے تو ہم اس کے پابند ہیں۔ جدھر کسی کی مجبوری آڑے آ گئی، اس کے آگے ہمارے قانون، ہمارے ضوابط سارے پیچھے ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے اس کی داد رسی کی جائے گی، اور اس کے بعد 5ویں سٹیپ میں انشاءاللہ جو بیٹیوں کے جہیز سے بھی آگے ہے، وہ یتیم بچوں کی کفالت والا جو کام ہے، اس میں ہم ابھی صرف یہ اسکول کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس وقت ہم اسکول ہمارے کھلتے ہیں تو اس میں آپ جیسے لوگوں کی بھی بہت زیادہ خدمت لے کے، جتنے ٹیچر حضرات ہیں ان سے مل کے، تو ایک کلاس میں جو ہے ہم صرف گاؤں کے لیول پہ نہیں، ایک کلاس میں جائیں گے، ادھر جا کے بچوں کو دیکھیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو یتیم ہے وہی، بہت ایسے ہیں جن کے والدین ہیں بھی، والد بھی ہیں، لیکن وہ پھر بھی اس لیول کو اپروچ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی پڑھائی جاری رکھ سکیں۔ تو انشاءاللہ ہم ان کی پاکٹ منی سے لے کر ان کی وردیوں تک، اور وردیوں سے لے کر ان کے گھر آنے جانے کے جو ٹرانسپورٹ کے اخراجات ہیں، مطلب ہم بائی نیم جو ہے ان کا بچہ ان کے پاس رہنے دیں گے، باقی اخراجات کے حساب سے ہم ان کا بچہ ان سے لے لیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارے جناب مقاصد ہیں، انشاءاللہ دعا فرمائیے گا۔ جی انشاءاللہ تعالی۔ جی ناظرین کرام، حاجی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر جو مقاصد ہیں سہارا فاؤنڈیشن کے اس کو بیان کیا، اور حاجی صاحب نے یہ بھی بیان کیا کہ وہ جیسے کہتے تھے نا، نیکی کر دریا میں ڈال، یہ پہلے مثال مشہور تھی، اور اب کیا ہے، نیکی کر فیس بک پر ڈال۔ تو ہمارا انشاءاللہ تعالی یہ طریقہ کار نہ رہا ہے اور نہ رہے گا۔ بڑی عزت کے ساتھ، عزت نفس مجروح کیے بغیر ہم نے گھروں میں راشن پہنچایا ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی اسی کو مد نظر رکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو بچے یتیم ہو جاتے ہیں یا گھریلو ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس وجہ سے اپنی تعلیم کو وہ جاری نہیں رکھ سکتے، تو انشاءاللہ تعالی سہارا فاؤنڈیشن ان کا بھی سہارا بنے گا۔ اور مکمل طور پر بڑی خوبصورت حاجی صاحب نے بات کی
کہ ان کا جو ٹرانسپورٹ کا خرچہ ہے وہ بھی، کاپیاں، کتابیں، یونیفارم، پاکٹ منی، یعنی کہ مکمل طور پر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، نبی کریم علیہ السلام کی نظر عنایت اور آپ سب احباب کے تعاون سے ان کے ساتھ تعاون ہوگا۔ حاجی صاحب علامہ بشارت شاذلی صاحب آپ کو بہت دعائیں دے رہے ہیں اور مبارک پیش کر رہے ہیں۔ بابا غفار صاحب وہ بھی آپ کو مبارک پیش کر رہے ہیں۔ عثمان گوندل بھائی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، رحمان بھائی، رحمان مہر صاحب، حمزہ مظہر صاحب، حمزہ مغل صاحب، تمام ناظرین کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ جی علامہ فیصل صاحب، یتیم کی پرورش کرنے کے والے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضیلت بیان کی ہے؟ ماشاءاللہ، جو سہارا فاؤنڈیشن کا مقصد یتیم کی کفالت کرنا، یتیم لوگوں کا، بیواؤں کا خیال رکھنا، علامہ صاحب نے سوال بھی اسی کے متعلق کیا کہ یتیم کی کفالت کرنے کی فضیلت کیا ہے، اجر کیا ہے۔ جیسا کہ علامہ صاحب آپ نے شروع میں حضور علیہ السلام کا فرمان جو ہے وہ بیان فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یتیم چاہے اپنا ہو چاہے بیگانہ ہو، اس کی کفالت کرنے والا جنت کے اندر، آپ علیہ السلام نے، راوی نے اس طرح اشارہ کر کے بتایا، اس طرح قریب ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ جنت کے اندر یتیم کی کفالت کرنے والا میرے اتنے قریب ہوگا، اس سے بڑھ کر آدمی کو کیا چاہیے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے اور بال اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے سے نیکی عطا فرماتا ہے، اس کے درجے کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ پھر حضور کا فرمان جو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر یتیم ہو اور اس یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جا رہا ہو، وہ گھر جو ہے وہ بڑا اچھا ہے، تمام گھروں میں سے بہتر اور پسند گھر اللہ کی ذات کو وہ گھر ہے۔ اور الحمدللہ ہم گاؤں کو ایک گھر کی طرح سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پورا گاؤں ہمارا ایک گھر ہے، اور حضور کا فرمان بھی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، کہ اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم تڑپ اٹھتا ہے۔ تو ہماری مسلمانوں کی یہ مثال ہے، اور الحمدللہ ہم اپنے پورے گاؤں کو ایک گھر کی طرح سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے گاؤں کے اندر یتیم موجود ہے تو ایسے پورے گاؤں کے کسی کونے کے اندر کوئی یتیم موجود ہے، ہم ایسے ہی سمجھیں کہ ہمارے گھر کے اندر وہ یتیم موجود ہے۔ اور حضور کا فرمان کہ جس گھر کے اندر بہترین گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے، گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس کے اندر یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جا رہا ہو۔ تو ہم جو ہے وہ یہ حضور کا فرمان مد نظر رکھتے ہوئے، جو سہارا فاؤنڈیشن کا مقصد بھی ہے، مقاصد میں سے ایک مقصد بھی ہے یتیم کی کفالت کرنا، اور پورا گاؤں ہمارے گھر کی طرح ہے۔ اور دوسرا حضور علیہ السلام نے کہ گھروں میں سے سب سے برا گھر اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے کہ جس کے اندر یتیم موجود ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہو۔ تو ہم سمجھتے ہیں، ہم پورے گاؤں کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا گاؤں جو ہے وہ ایک ناپسندیدہ شکل میں پیش کیا جائے۔ جو ہے وہ حق تو تمام لوگوں کا بنتا ہے کہ اس کا خیال رکھیں، اس کی طرف توجہ دیں، لیکن سہارا فاؤنڈیشن الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ ہم فخر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے سکتا ہے، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس راستے کے لیے چن لیا ہے۔ تو الحمدللہ سہارا فاؤنڈیشن جو ہے وہ جو اس کے ماتحت ہم یتیموں کی کفالت کریں گے، اور جو اجر و ثواب ہے اس کے اندر جو ہے وہ تمام شامل ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ جی علامہ رضوان صاحب، میرا آپ سے سوال ہے، جو آپ نے تقریباً 400 بندوں کو راشن پہنچایا، پیش کیا، اس کا ذرا طریقہ کار بیان فرمائیں کہ آپ نے کیا طریقہ کار رکھا، کس طرح آپ لوگوں کے نام آپ نے لکھے، کس طرح آپ نے ان تک پہنچایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی قبلہ علامہ صاحب، آج اس دور میں جو آپ نے سوال کیا ہے، دیکھیں جب ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں تو سوشل میڈیا کے اوپر لوگ راشن پیکج دیتے ہیں یا نقدی دیتے ہیں یا کوئی بھی چیز دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ غریبوں کی کس طرح تذلیل ہوتی ہے۔ حالانکہ جس دین اسلام کو ہم ماننے والے ہیں، ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ جو تمام انسان ہیں وہ آپس میں سارے برابر ہیں۔ کس طرح برابر ہیں؟ عزت نفس میں برابر ہیں، یعنی جس طرح عزت ایک امیر کی ہے اسی طرح عزت ایک غریب کی بھی ہے۔
تو سہارا فاؤنڈیشن حاجی والا نے الحمدللہ یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ جن غریبوں تک راشن پیکج پہنچایا ہے، کسی ایک غریب کی بھی جو عزت نفس ہے اس کو مجروح کیے بغیر رازداری کے ساتھ، پردے کے ساتھ، رات کے اندھیرے میں الحمدللہ جو راشن پیکج ہے ان کی دہلیز تک پہنچایا ہے، اور بڑی عزت کے ساتھ یوں سمجھے کہ وہ راشن پیکج ان کو پیش کیا ہے۔ علامہ صاحب آپ نے غریبوں کا تعین کیسے کیا؟ بعض اوقات کوئی رہ جاتا ہے اس کو۔ جی قبلہ علامہ صاحب، جو آپ کا اصل سوال تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے سب سے پہلے جو اپنے گاؤں کے اندر غریبوں کی مدد کرنے کے لیے جو سٹیپ اٹھایا ہے وہ کس طرح اٹھایا ہے کہ پورے گاؤں کے اندر جو علماء کرام ہیں، تقریباً ہمارے گاؤں کے جس کونے کی طرف بھی چلے جائیں وہاں سے ہمیں جو اہل سنت ہیں وہ پھولوں کی طرح جو اپنی خوشبو ہے وہ بکھیرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ان علماء کو ہم نے اپنے جو ہمارے سرپرست ہے قبلہ حاجی وقاص صاحب، ان کی زیر سرپرستی تمام علماء کو انہوں نے اعتماد میں لیا کہ تمام علماء، تمام جو غریب لوگ ہیں ان کے محلے میں رہنے والے، ان کی جو فہرست ہے وہ تیار کریں، اور اس فہرست کو یا ہم جانتے ہیں یا ہمارا رب جانتا ہے، یعنی اس فہرست کو ہم نے تیار کیا، پھر آپس میں ہم میٹنگ کرتے ہیں، پھر اس میٹنگ میں ہم ڈسکشن کرتے ہیں کہ جو لوگ ہمیں اللہ کی رضا کی خاطر دے رہے ہیں۔ دیکھیں علامہ صاحب، اللہ کی رضا کی خاطر غریبوں کی مدد کرنا یہ بھی بڑا کمال ہے، لیکن سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ جو آپ خدمت کر رہے ہیں وہ آپ کی خدمت حقیقت میں حقدار تک پہنچے۔ تو سہارا فاؤنڈیشن نے الحمدللہ وہ طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ جو حقدار ہے وہ حق صرف اس کی دہلیز تک پہنچنا چاہیے۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے علامہ رضوان صاحب سے سنا کہ ہم نے پورے گاؤں کے تقریباً لوگوں کی فہرستیں تیار کی، ہمارے پاس مکمل طور پر ریکارڈ موجود ہے، جو کسی نے دیا وہ بھی ریکارڈ موجود ہے، اور جو ہم نے کسی کو دیا وہ بھی الحمدللہ ریکارڈ موجود ہے، اور پھر ہم مشاورت کرتے ہیں، کوئی بھی سٹیپ اٹھانا ہے، اللہ کا فرمان ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، کہ مشاورت کیا کرو، جس مقصد پر تم اکٹھے ہو جاؤ پھر اللہ پر توکل کر کے وہ کام کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے یہی کام کیا، اور ہم کوشش کرتے ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اس پر عمل کیا جائے۔ جتنے ناظرین کرام ہیں تمام کا بہت شکریہ، ذیشان بھائی، نعیم بھائی، طیب بھائی، حافظ مدثر، اقبال قادری صاحب، آپ کا بھی شکریہ، حافظ غلام صاحب، وقار بلال بھائی، دعائیں دے، اس کے علاوہ مرتضیٰ بھائی، اور جتنے احباب ہمیں دیکھنے والے ہیں تمام کا شکریہ۔ آخر کے اندر حاجی صاحب جو تعاون کرنے والے ہیں آپ ان کا کیسے شکریہ ادا کریں گے، اور ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہارا فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کرنے والے جتنے بھی حضرات نے تعاون کیا، سب سے پہلے تو ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری ایک چھوٹی سی کال پہ لبیک کیا، اور کال بھی ہماری ایسی کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اجتماعی موٹیویشن دے دیں، فرداً ابھی نہ ہی کسی کو ملیں۔ تو اجتماعی موٹیویشن پہ الحمدللہ ہماری کال پہ جیسا لبیک کہا گیا ہے، ہمیں یقین ہے کہ ہم ایک زندہ بستی میں رہ رہے ہیں، زندہ دل لوگوں کی بستی میں رہ رہے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے جو بستی کے لوگ ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم چاہیے۔ 1-2 مہینے کی سٹرگل میں ہم نے یہ سارا چیک کر لیا ہے کہ حاجی والوں کو چاہیے کیا۔ حاجی والا کے جو مہیر لوگ ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم چاہیے، اور اس کے ساتھ یقین چاہیے کہ جو ہم دے رہے ہیں وہ کہیں ڈیلیور ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد ان کے دینے کی کوئی حد نہیں ہے، آپ نے دیکھ لیا ہے۔ ہماری جو توقعات تھی، جو امیدیں تھی، الحمدللہ پاک نے اس سے بہت آگے ہمارے کام کروائے۔ تو یہ اسی کی عطا سے ماشاءاللہ جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ان کے بہت مشکور ہیں۔ تو ان کو بھی یہ یقین ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ ان کے جو دی ہوئی رقوم ہے، جو ان کی خدمت ہے، وہ ماشاءاللہ مضبوط ہاتھوں میں ہے، تو بالکل حقداروں تک وہ پہنچ رہی ہے۔
تو نیکسٹ بھی جو ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اللہ پاک ان کی بھی دنیا و آخرت کا بھلا کرے، اور ان کو بھی یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کا دیا ہوا ایک ایک پیسہ جو ہے وہ آپ کی امید سے بھی بہت آگے جا کے انشاءاللہ لگے گا، کہ آپ کو وہ جو اسٹرگل پہلے کرنی پڑتی تھی کہ 2 اجر آپ لے رہے تھے پہلے، ان میں سے 1 اجر ہم آپ کا لے لیتے ہیں، 1 آپ کو دے دیتے ہیں، آپ کا پیسہ استعمال کر دیتے ہیں، اور اس محنت کر کے جدھر لگانا ہے وہ والا اجر آپ ہمیں دے دیں۔ تو آپ ابھی اپنے گھر میں بیٹھ کے اتنا کر لیں کہ ہمیں کال کر لیں، ہم سے مل لیں، آپ کا پیسہ انشاءاللہ آپ کی محنت کیے بغیر اچھے لوگوں تک، مستحق لوگوں تک پہنچ جائے گا۔ تو ایک دفعہ پھر سے شکریہ جناب جن لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ سوال کرتے ہیں کہ سہارا فاؤنڈیشن کوئی محدود وقت تک ہے یا اتنے وقت کے لیے ہے؟ کچھ لوگوں کے ذہن میں یعنی کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یہ لاک ڈاؤن ہوا تو اس وجہ سے سہارا وجود میں آیا، لاک ڈاؤن ختم ہوگا سہارا بھی ختم ہوگا، اس کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ اب صاحب وہ تو ہر بندے نے سوچنا ہے اپنے طریقے سے، جو لوگ تو کریں گے سرچ، جو سہارا فاؤنڈیشن کو ٹچ رکھیں گے یا تھوڑا سا بھی دنیا داری کے امور کو ٹچ میں رکھیں گے، ان کو تو پتہ چل جائے گا کہ سہارا ایک محدود مدت کے لیے نہیں ہے۔ اگر لاک ڈاؤن کے لیے ہوتی تو آج لاک ڈاؤن کھل گیا، آج پھر سے ہم عیدی دینے کے لیے کیوں چل پڑتے؟ ٹھیک ہے جی۔ اور وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے زندگی کے نئے نئے مواقع آتے جائیں گے، سہارا فاؤنڈیشن انشاءاللہ ایک نیا پیکج لے کے سامنے آتے جائے گی۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ آپ بالکل مطمئن رہیں، سہارا فاؤنڈیشن ختم ہونے کے لیے سٹارٹ نہیں ہوئی۔ یہ اگر آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں کہ ہمارا ایک سمجھے بوجھے ذریعے کے ذریعے ہم نے اس کو نہیں بنایا، یہ اللہ پاک نے ہم پہ فورس کیا، اس نے ہم سے کام لینے کی ٹھانی تو ہم نے یہ کام شروع کیا۔ تو جب اس نے ہماری ڈیوٹی لگا دی تو اس کی ڈیوٹی میں ابھی ہم کوئی تھوڑی بہت بھی جو ہے وہ کوتاہی تو نہیں کر سکتے۔ تو الحمدللہ ہم اس کو اعزاز سمجھ کے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا اعزاز ہے، وہ سمجھ کے انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ تو اپنی زندگی تک تو ہمیں یقین ہے کہ چلتے رہیں گے، اس کے بعد پھر دیا سے دیا انشاءاللہ جلتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وقار چودھری صاحب ہمارے بھائی، وہ بھی اس وقت لائیو ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اٹلی سے ہمارے بھائی شہزاد مظہر صاحب، وہ بھی، آپ کو بھی خوش آمدید، شکریہ آپ کا، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا بھی نہیں کرتا۔ تو حاجی صاحب نے آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کیا، انشاءاللہ تعالی یہ قافلہ چلتا رہے گا اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے، اور بزرگوں کی دعائیں ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے۔ جی علامہ صاحب 2 منٹ میں کوئی پیغام دیں، اس کے بعد پھر علامہ فیصل صاحب دعا فرمائیں گے۔ جی قبلہ علامہ صاحب، آخر میں سہارا فاؤنڈیشن کی جانب سے تمام احباب کو صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ یہ سہارا فاؤنڈیشن یہ حاجی والا کے ساتھ جن لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں یا جن کا تعلق میرے اس گاؤں کے ساتھ ہے، یہ سہارا فاؤنڈیشن حاجی والا ان تمام دوستوں کا ہے۔ دیکھیں، یہ غریب کا بھی ہے اور امیر کا بھی ہے۔ امیر کا کس لیے ہے کہ امیر اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے جب تعاون کرتے ہیں، تو غریب کا کس طرح سے ہے کہ غریب لوگوں کا اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے سہارا بنا جاتا ہے۔ اس لیے جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہم انشاءاللہ کام کر رہے ہیں، اور جو امیر لوگ ہیں ان کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ تو جو امیر لوگ ہیں وہ خصوصی طور پر ہمارے ساتھ ضرور تعاون کریں انشاءاللہ العزیز۔ یہ تمام علماء کرام، یہ ہمارے گاؤں حاجی والا کا جو پر اعتماد طبقہ ہے، یہ آپ کا دیا ہوا 1 روپیہ، یہ آپ کا دیا ہوا، آپ کی زبان میں 1 ڈالر، 1 یورو، 1 پینی، 1 پیسہ، یہ سارا کچھ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر جو حقدار لوگ ہوں گے ان تک پہنچایا جائے گا۔ اور تمام دوست ضرور بھی ضرور اس پلیٹ فارم کے لیے ہمارے ساتھ ضرور تعاون کریں۔ جی علامہ فیصل صاحب آخر کے اندر تمام ناظرین کے لیے، عالم اسلام کے لیے دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ یا الہی اس رمضان المبارک کی رحمت والی گھڑیوں کے اندر تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، سہارا فاؤنڈیشن کے جتنے بھی ممبران ہیں اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں ان کو اپنی خصوصی برکت سے نواز۔ یا الہی خصوصی نظر کرم عطا فرما ان پر۔ یا الہی خصوصی طور پر اس گاؤں کے لوگ محبت کرنے والے ہیں، حضور علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہیں، حضور کے عاشق ہیں، آپس میں محبت کرنے والے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں۔ یا الہی اس گاؤں پر خصوصی نظر کرم عطا فرما۔ یا الہی خصوصی طور پر تمام امت مسلمہ اس وقت جو ہے وہ اس موذی مرض کے اندر مبتلا ہے، خوف و ہراس ہے، یا الہی اپنا خوف عطا فرما کہ اس وبا کو دور فرما، اور حضور علیہ السلام کی زندگی کا جو طریقہ ہے، آپ کا جو اسوہ مبارک ہے، اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی خصوصی طور پر جو ہمارے ناظرین ہیں، جو سامعین ہیں، یا الہی ان کی نیک خواہشات کو اپنی بارگاہ عالی میں شرف قبول عطا فرما۔ یا الہی جس طرح حاجی صاحب کا ارادہ ہے، یا الہی تیری رضا کی خاطر اس سہارا فاؤنڈیشن کو چلانے کا، کہ انہوں نے کہا کہ جب تک ہماری زندگی ہے یہ چلتا رہے گا، بعد میں جو دیے کے ساتھ دیا جلتا رہے گا۔ الہی اس کا ان باتوں کا مقصد کہ یا الہی یہ سلسلہ جو تیری رضا کی خاطر ہم نے شروع کیا ہے، اس کو قیامت تک جو ہے ہمیں چلانے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہمارے بعد جو جانشین ہوں گے ان کو بھی اللہ کی رضا کی خاطر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جو نورانی صاحب جو ہے وہ پروگرام کے میزبان ہیں، جو محبت فرماتے ہیں، جو شفقت فرماتے ہیں، اپنے خصوصی ٹائم نکال کر جو ہے وہ سارے دین کی خاطر اپنی جو ہے وہ اس وقت کو وقف کرتے ہیں۔ یا الہی اپنی رحمت کا ان کی تمام نیک خواہشات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما کے اجر عظیم عطا فرما۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسی الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وصلی اللہ تعالی علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔